مولا ایک بہت عجیب چیز ارشاد فرماتے ہیں. آپ کا قول ہے کہ من جرا فی عنان عملہ، جو اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، خواہشات کے چکر میں دوڑتا ہے، خواہشات کے لیے دوڑتا رہتا ہے، اثر باجلہ، وہ موت سے ٹھوکر کھا جاتا ہے. خواہشات کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز کی جو انسان چاہتا ہے اسے خواہش کہتے ہیں. یہ خواہش پیدا ہوتی ہے انسان کے نفس سے. اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ نفس بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن فی الحال یہاں پہ جو ذکر ہے وہ دو ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ. نفس امارہ یہ ہے کہ جو انسان کے اندر غلط خواہشات پیدا کرتا ہے. جب بھی خواہشات کی بات آتی ہے، بہت زیادہ خواہشات، طول خواہشات، یہ وہ، کیونکہ انسان کی جو اپنی خواہش ہوتی ہے یہ الگ چیز ہے، حکم پروردگار الگ چیز ہے. انسان کی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات پہ عمل کرے، انسان کی زندگی اس لیے ہے کہ وہ احکام الہی پہ، حکم پروردگار پہ عمل کرے. اس لیے خدا نے بندوں کو پیدا کیا. قرآن مجید کی آیت شریفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری اطاعت کریں. ہم اس لیے نہیں، ہمارے نفس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ شریعت اور دین کے دائرے سے باہر نکل کے ہم کوئی خواہش کریں، نہیں، ہم کو پرمیشن نہیں ہے اس کا. لہٰذا جو بھی ہم کو حکم عبادت دیا گیا ہے اس پہ عمل کریں. یہی ہماری عبادت ہے، یہی ہماری اطاعت ہے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے. اب یہ نفس خواہش کرتا ہے، نفس میں خواہش ہوتی ہے. اگر وہ خواہش وہی ہے کہ جو دین کہتا ہے تو یہ انسان کی اپنی خواہش نہیں بلکہ خدا کے حکم پہ عمل. لیکن اگر انسان کا نفس وہ چاہتا ہے کہ جو دین کے راستے سے ہٹ کے، یہ انسان کی اپنی خواہش، یہ انسان کی اپنی خواہش. انسان کی خواہشات کی فہرست، انسان کی خواہشات کی لسٹ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر انسان کی خواہشات میں 4 چیزیں ہیں، اس سے پہلے کہ وہ 4 چیزیں پوری ہوں 8 اپنے آپ بڑھ جائیں گی، اور اس سے پہلے کہ 8 پوری ہوں 16 اپنے آپ بڑھ جائیں گی. یہ فہرست، یہ لسٹ بڑھتی رہتی ہے. اور جس انسان کو خواہشات کی عادت ہوتی ہے تو پھر کسی بنیاد پہ خواہش نہیں ہوتی ہے. آپ کے پاس یہ دیکھا اس کو لینے کی خواہش، اس کے پاس وہ دیکھا اس کو لینے کی خواہش، اس کے پاس یہ دیکھا وہ لینے کی خواہش، یہاں پہ یہ سنا اس کو لینے کی خواہش. تو لسٹ بنانا بہت آسان ہے لیکن اس کو حاصل کرنا مشکل ہے. اسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے انسان دین کے حدود کو توڑ کے بے دینی کی طرف چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض خواہشیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود بے دینی پہ مبنی ہوتی ہیں، بے دینی خود بے دینی ہوتی. تو یہ خواہشات انسان کی بڑھتی جاتی. اگر انسان نے ان خواہشات پہ کنٹرول نہیں کیا تو یہ لامتناہی ہے. لامتناہی یعنی کبھی ختم ہونے والی، کبھی تمام ہونے والی نہیں ہے. انسان کی زندگی مجموع، ایسا انسان کبھی سکون نہیں حاصل کر سکتا. کیسے سکون ملے گا؟ ہر روز اس کو فکر ہے کاش یہ مل جائے، کاش وہ مل جائے، کاش یہ مل جائے. کبھی بھی اس کا بس ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان میدان شکر میں بہت پیچھے ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ شاکی ہوتا ہے، شکایت، کبھی شکر نہیں ہوتا. ارے اس کے پاس تو یہ ہمارے پاس نہیں، شکایت ہوئی نا. جو ہے اس پہ شکر کرو، اس لیے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے. پہلے اس پہ شکر کرو جو خدا نے تم کو دیا ہے. اس کے امتحان میں کامیاب ہو. خداوند متعال نے جو تم کو دیا ہے اس کا صحیح استعمال تو کرو. خدا نے تو خود وعدہ کیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کریں گے. اور شکر پہ تفصیلی بات اس سے پہلے ہو چکی. نعمت کا صحیح استعمال ہی در واقع اس کا شکر ہے. تو یہ خواہشات کی فہرست انسان کی بڑھتی رہتی ہے. تو یہ خواہشات یعنی ہر وہ انسان کی جو تمنا، یعنی ہر وہ چیز کی جو انسان چاہے، یہ لسٹ بڑھتی. امام ایسے کے لیے فرماتے ہیں کہ جو بھی خواہشات کے پیچھے دوڑے گا وہ موت سے ٹھوکر کھا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی یہ انسان ایک ایسی ریس میں آ جائے گا کہ جہاں پہ صرف دوڑ رہا ہے خواہشات کے پیچھے، یہ اس کے بعد وہ، اس کے بعد وہ، اور ایک بہت طولانی، بہت دور پہ اس کا مقصد اس کو دکھ رہا ہے جس تک کبھی پہنچ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنا راستہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. جب یہ چلا تھا تو مثلا 4 خواہشات کا راستہ تھا، ابھی پہلے پہ پہنچا 8 خواہشات کا راستہ، دوسرے پہ پہنچا 16 خواہشات کا راستہ. تو راستہ کم طے ہو رہا ہے، لمبا زیادہ ہو رہا. تو انسان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ پوری زندگی دوڑتا رہے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ راستے میں ہی رہے گا، مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا. اور ایک ایسی جگہ آئے گی کہ جہاں پہ اس کو موت کی ٹھوکر لگے گی، مر کے ختم ہو جائے گا. اتنی قیمتی زندگی کو اس نے
اتنی معمولی سی دوڑ میں ختم کر دیا، یہ انسان کی کتنی بڑی حماقت ہے نا؟ یہ قیمتی زندگی، اس قیمتی زندگی کو اس معمولی سی خواہش میں ختم کر دیا، یہ انسان کی کتنی بڑی حماقت ہے۔ لیکن یہی انسان اگر ذات پروردگار سے لو لگا لے، یہی انسان اگر اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں لے آئے، یہی انسان اگر اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچا لے، خداوند متعال نے کہا نا شیطان کا اتباع نہ کرو، شیطان کے قدموں کے یہ نقش قدم پہ مت چلو۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس سے بچا لے تو انسان کے اندر خواہشات نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کو خواہش ہوگی کہ اس سے مل لے، انسان اس کمال پہ پہنچ جائے گا۔ اور ہیں وہ خدا والے کہ جن سے لوگ ملنے کی تمنا کرتے ہیں، یا تھے کہ جن سے لوگ ملنے کی تمنا کرتے تھے۔ تو انسان کا کمال اس میں نہیں ہے کہ وہ خواہشات کی بنیاد، خواہشات کیوں بڑھتی ہے؟ تاکہ انسان کمال تک پہنچے، اس کے پاس یہ چیز ہے، اس چیز کی بنیاد پہ وہ کافی بڑا ہے، اگر ہمارے پاس بھی وہ چیز ہو جائے گی تو ہم بھی بڑے ہو جائیں گے۔ چیز کسی کو بڑا نہیں بناتی ہے، انسان کا کردار اس کو بڑا بناتا ہے۔ انسان نہ کبھی کپڑے سے بڑا ہوتا ہے، انسان نہ کبھی مال و دولت سے بڑا ہوتا ہے، انسان نہ کبھی عہدے سے بڑا ہوتا ہے، انسان نہ کبھی دوست و ساتھیوں سے بڑا ہوتا ہے، انسان نہ کبھی مکان سے بڑا ہوتا ہے، نہ انسان نہ کبھی بہترین گاڑیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ انسان اگر بڑا ہوتا ہے تو اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ بڑے کردار والا اگر معمولی سے کپڑے میں پیدل بھی نظر آتا ہے تو لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلط انسان بہترین لباس پہن کے اچھی گاڑی میں بھی بیٹھ جائے تو لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، کیا کبھی اہل بیت انہوں نے کوشش کی نعوذ باللہ کہ وہ مال و دولت جمع کریں تاکہ بڑے بن جائیں، دنیاوی چیزوں کو اکٹھا کریں تاکہ بڑے بن جائیں؟ یہی وجہ ہے کہ یہ بوریے پہ بھی بیٹھتے تھے تو لوگ ملنے کی تمنا کرتے تھے، اور دوسرے لوگ بڑے بڑے قصر میں بھی بیٹھتے تھے تب بھی لوگ پریشان ہوتے تھے۔ اور اسی نقش قدم پہ چلنے والے، اسی نقش قدم پہ چلنے والے ہمارے علماء برحق کی بھی یہی سیرت رہی ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جب بادشاہان وقت نے علماء سے ملنے کی خواہش کی ہے اور علماء نے ٹھکرا دیا۔ دنیا اپنی کامیابی اس میں سمجھتی ہے کہ وہ جا کے پریسیڈنٹ سے اور بادشاہ وقت سے مل لے وہ کامیاب، اور جب انسان الہی انسان ہوتا ہے تو بادشاہ وقت ملنے کی تمنا کرتا ہے، یہ ٹھکرا دیتا ہے، کیونکہ خلاف مصلحت، کیونکہ مناسب نہیں۔ واقعہ مشہور ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہم اس کو پیش کریں، کسی موقع پہ انشاءاللہ ہم حتماً آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کون کتنے بڑے محل میں بیٹھا ہے، آج بھی آپ جا کے دیکھ لیے تہران میں موجود ہے وہ قصر، وہ محل بھی موجود ہے جہاں پہ شاہ رہا کرتا تھا، اور وہ چھوٹا سا گھر بھی موجود ہے جہاں امام خمینی رہا کرتے تھے۔ اس قصر نے دنیا کو ہلایا یا اس چھوٹے سے گھر نے دنیا کو ہلایا؟ نہ قصر دنیا کو ہلاتا ہے، نہ گھر دنیا کو ہلاتا ہے۔ انسان کا اپنا کردار دنیا کو ہلاتا ہے، انسان کا اپنا مزاج دنیا کو ہلاتا ہے، انسان کا تقوی، اس کی پرہیزگاری دنیا کو ہلاتی ہے۔ وہ تھا قصر بتاتا ہے کہ اس کی خواہشات کو کوئی لگام نہیں تھی، یہ مل جائے وہ مل جائے، اس کی خواہش ختم نہیں ہوئی ہے کہ نہیں؟ اور یہ چھوٹا سا گھر بتاتا ہے کہ یہاں خواہش نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، صرف وہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اطاعت پروردگار سے نزدیک کر سکتی، عبادت پروردگار سے نزدیک کر سکتی ہے کہ نہیں؟ لہذا انسان چھوٹے سے لے کے بڑے تک، یہاں پہ بادشاہوں کا ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں خواہشات نہیں، سب کے یہاں خواہشات ہوتی ہیں۔ جس انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، کھانے کے لیے صرف ایک لقمہ ہوتا ہے، اس کے پاس بھی خواہشات کی بڑی لمبی فہرست ہوتی ہے، اور جس کے اختیار میں پوری کائنات و دنیا ہوتی ہے اس کے پاس بھی خواہشات کی بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ انسان اس لسٹ کو کم کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کی کوشش کرے، یہی انسان کی کامیابی ہے، اور یہی وہ ہے کہ جو انسان کو حقیقی مقصد تک پہنچا سکتی ہے۔